السلام علیکم دوستو آپ سب کو سٹوری ہوم میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی اسلام کو حد الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کلم کلا الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اسلام لائی ہے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی ہے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود دے کہ مکہ مکرمہ میں ان کو عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانی نہ جاتی تھی، جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندہ اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیمیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اس حادثہ میں وفات ہو گئے تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کے نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہوں کے ساتھ کہ بدولت ای مصیبت آئی اور دن بھر موت کی منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کی لے لوگ پاس سے دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بیٹی اور یہ بھی آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کے والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ کچھ تیار کر کے لائے اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کے والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹی کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک آپ نے اسلام کو چھپائی ہوئی تھی، فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابو بکر۔ تیرے بیٹے کے حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالات دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات دے کر تحمل نہ کر سکے، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے کہی کہ سزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔
ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرت سنی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت نہ کر لوں۔ ان کے والدہ کو تو بیقراری تھی کہ کچھ کھا لے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کے آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میرے والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دی اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی۔ وہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ عیش و عشرت، نشاط و فرصت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتی ہے۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔